دل دکھ جائے گا یا تو نعرہ لگا تو سب ہاتھ اٹھا دے ایک بار. اتنے عظیم جاتے ہیں آپ جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا علی کہتے ہیں. ایک بار اپنے بزرگان سے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کر دے رہا ہوں. مجھے یقین ہے میں ایک بار گجرات گیا تھا, کچھ ایسی حالات آ گئے تھے سامنے, تو بعد میں لوگ برا مان گئے کہ مولانا بار بار قریب بلا رہے تھے. مجبوری ہوتی ہے مولانا کی جو ایک نمبر پہ ہوتا. میں ایک بار آخری بار آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, آپ لوگ قریب آ جائیے اللہ خدا کے پاس. آگے آگے بھائی تم آگے آ جائیے, بالکل آگے آ جائیے, بالکل آگے. ادھر سے آپ لوگ بھی آگے آ جائیے, ذرا ذرا سا آگے آ جائیے, آ جائیے آ جائیے. میرا مقصد بھائی یہ خالی جگہ پر کرنا ہے, اسی لیے میں قریب بلا رہا ہوں. آ جائیے بھائی, اتنے احتیاط سے کام کر لیجیے. جزاک اللہ. ایک صلوات پڑھے بابا ضرور. خیر مولا آپ سب کو سلامت رکھے. تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ سارے درباریوں نے کہا فرعون تیری عزت کی قسم, ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا. اس کا مطلب سوار آیا, مدد کر کے چلا گیا, درباریوں کی نگاہیں نہ دیکھ سکی. علامہ حاشم بحرانی کہتے ہیں زمانے والوں جانتے ہو کہ سوار کون تھا, پہچانتے ہو کہ سوار کون تھا. وہ کہتے ہیں حاضل فارس وصال علی بن ابی طالب. یہ سوار کوئی اور نہیں بلکہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کا مطلب قرآن کے مطابق موسیٰ جیسے نبی کے سلطان علی, موسیٰ جیسے نبی کے سلطان علی, ہارون جیسے وسیع کے سلطان علی, زمانے کے سلطان علی, آپ کے سلطان علی, کائنات کے سلطان علی. زمانہ مانے تو بھی علی سلطان, نہ مانے تو بھی علی سلطان. میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, جب نہ موسیٰ جیسے نبی کے سلطان ہے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اور ہم اور آپ علی کو اپنا سلطان کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا سلطان اسے مانا کہ جسے اللہ نے بنایا, اور وہ سلطان ہمیں مطمئن کر کے گیا کہ میرے چاہنے والوں کہیں بھی رہنا, مطمئن رہنا, ہندوستان میں رہنا, مطمئن رہنا, امروہہ میں رہنا, مطمئن رہنا, لکھنؤ میں رہنا, مطمئن رہنا, جھارکھنڈ میں رہنا, مطمئن رہنا, حیدرآباد میں رہنا, مطمئن رہنا, پاکستان میں رہنا, مطمئن رہنا, بھارت چنار میں رہنا, مطمئن رہنا, لبنان میں رہنا, مطمئن رہنا, ہندوستان میں رہنا, کہیں بھی رہنا دنیا میں مطمئن رہنا. مارے جاؤ گے پریشان نہ ہونا, قتل کیے جاؤ گے پریشان نہ ہونا. علی کا وعدہ ہے, علی قبر میں آئیں گے, علی حشر میں آئیں گے, علی نشر میں آئیں گے. میں دنیا والوں سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا, کوئی شکایت نہیں کروں گا. جسے چاہو اپنا امام مانو, جسے چاہو اپنا خلیفہ مانو, مگر ماننے سے پہلے اپنا کوئی ایک امام دکھا دو جس نے یہ کہا ہو تم مرو گے تو میں آؤں گا, میں تمہاری قبر میں آؤں گا, میں حشر میں آؤں گا. عقل کیا ہو جو زندہ نبی کی مدد کر رہا ہے وہ مردہ نبی کی سسٹم رکھنے چاہیے, کم سے کم 2 رکھنے چاہیے. ایک سسٹم خراب ہو جائے تو دوسرا ہے. ایسا مولا آپ کی سماعت کو زندہ و پائیدہ رکھے, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اس تفصیل سے ایک تو ستم ہو ہی رہا تھا, دوسرا ستم یہ پہن ہو گیا.
तफसीर से। अब चूंकि मेरी मजबूरी है भाई, मैं एक मजलिस के लिए आया हूँ। अब ये नहीं है कि आज कुछ गुजर जाएगी तो कल उसको निपटा देंगे, ये सब नहीं हो पाएगा। एक मजलिस के लिए आया हूँ, लिहाजा कोई भी डिस्टर्ब मैं चाहता नहीं, अल्लाह खुदा के वास्ते। मूसा जैसे नबी के सुल्तान अली, हारून जैसे इस वाक़े से एक बात जाहिर हो गई कि जिन दरबारों में अंबिया खौफज़दा हो, वहाँ वक़्त पे खौफ होता है। अगर 25 मुहर्रम को ये तमीज़ न समझ में आई तो कभी नहीं समझ में आएगी। अरे भाई मैं जांच कर रहा हूँ, 25 मुहर्रम को ये बात समझ में नहीं आई तो कभी नहीं समझ में आएगी। जहाँ नबी, जहाँ अंबिया खौफज़दा हो जिस दरबार में, अब चाहे वक्त का फिरौन, वो फिरौन हो या शाम वाला फिरौन हो, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, या शाम वाला फिरौन हो, मगर इस वाक़े से एक बात समझ में आ गई कि जब भी वक्त का अली किसी भी फिरौन के दरबार में जाएगा तो बेखौफ जाएगा। अब मैं ये सोच रहा था कि फकत ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सैयद सज्जाद के साथ ये हालात हुए कि ये वक्त के अली बन के गए। लेकिन इस बात पर, इस वाक़े के बाद मैंने जब गौर किया तो समझ में आया